یا ایھا الناس لوگو اتقوا ربکم اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ یوم ترونھا جب تم اسے دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت ہر دودھ پلانے والی دودھ پلانا بھول جائے گی اپنے بچے کو، وتضع کل ذات حمل حملھا اور ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا، وتری الناس سکارا اور تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے، ولکن عذاب اللہ شدید حالانکہ اللہ کا عذاب بہت شدید ہے۔ یہاں قیامت کے منظر کی طرف اشارہ ہے کہ قیامت کا منظر کتنا ہولناک ہوگا، اس کے 3 مظاہر یہاں گنائے گئے ہیں۔ 2 بلا شبہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی کہ جو عورتوں سے متعلق ہیں، بچے کو دودھ پلانا یہ استعارہ ہے ماں کی مامتا کے لیے اور بچے کے لیے جو اس کے ٹیک کیئر کے جذبات ہیں ان کے لیے، اور دوسرا خوف کی شدت کی وجہ سے ایبارشن کا ہو جانا، یہ بھی عورتوں سے متعلق چیز ہے۔ اس کے بعد جو فرمایا وتری الناس سکارا اور تم لوگوں کو دیکھو گی نشے کی حالت میں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات جو ہے یہ مردوں کے سلسلے میں یہاں بیان ہوئی ہے، اس لیے کہ ہم سورہ آل عمران میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ ناس یہ انسان کی جمع ہے، اور یہ لفظ جو ہے یہ مردوں کے لیے استعمال ہوا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں، زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ کہ بظاہر ترجمہ تو ہے کہ لوگوں کے لیے پرکشش بنائی گئیں ان کی خواہشات کی محبتیں، لیکن وہاں چونکہ مقابلے میں آ رہی ہیں من النساء عورتوں سے، تو وہاں مراد مرد ہیں۔ یہاں بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد مرد ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ مرد اور عورت یہ 2 مختلف وجود ہیں۔ اگر آپ کو یہ حقیقت سمجھ میں نہیں آئے گی تو پھر تو یہ بات ساری بالکل بیکار ہے۔ جینیٹکس کے اس دور میں ہم یہ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ انسان کا جسم سیل سے بنا ہے، اور سیل کے اندر باہر ایک سیل وال ہوتی ہے، اس کے بعد پروٹوپلازم ہوتا ہے، اور اس کے اندر نیوکلیس ہوتا ہے، اور نیوکلیس میں کروموسومز ہوتے ہیں۔ کروموسومز کیا ہیں؟ سادہ لفظوں میں آپ اسے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کسی بھی زندہ جسم کا سافٹ ویئر ہے، اور اصل جو ورکنگ ہوتی ہے کسی بھی ہارڈ ویئر کی وہ اس سافٹ ویئر کے مطابق ہوتی ہے۔ لیپ ٹاپ ہو، وہ کوئی نوٹ بک ہو، یا وہ ڈیسک ٹاپ ہو، یا وہ اب آپ کا موبائل فون ہے، اس کے اندر یہ سارے فیچرز موجود ہیں، تو اصل چیز جیسے وہ فنکشن کرے گا وہ اس کا سافٹ ویئر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کروموسومز کے اندر ہیومن باڈی کا سافٹ ویئر رکھا ہے۔ جب کروموسومز کے اعتبار سے ہم مرد و عورت کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عورت اور مرد کے کروموسومز آئیڈینٹیکل نہیں ہیں، یعنی ہر انسان کے ہر سیل میں 46 کروموسومز ہوتے ہیں 23 جوڑوں کی شکل میں، ان میں سے 22 جوڑے جو ہیں وہ تو مرد اور عورت میں ایک جیسے ہیں، لیکن ایک جوڑا جو ہے وہ مختلف ہے ہر سیل کے اندر، یعنی عورت کے تمام 23 کے 23 جوڑے XX کی طرح کے ہیں، اور مرد کا ہر سیل میں ایک جوڑا XY ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ ہر سیل میں مرد اور عورت کا فرق 1/46 ہے، لیکن سیل کتنے ہیں انسانی جسم کے اندر وہ ملینز نہیں، بلینز نہیں، ٹریلینز میں ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ اس 1/46 کو ٹریلین سے ضرب دیں گے تو پھر بہت بڑا فرق جو ہے وہ آ جائے گا کہ مرد اور عورت جو ہیں وہ بہرحال آئیڈینٹیکل وجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 2 مختلف وجود بنائے ہیں، اور اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی دلیل کہا ہے۔ سورہ قیامہ کے آخر میں جہاں یہ فرمایا کہ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اسے یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ غور تو کرے کہ ہم نے اسے کن سٹیجز میں سے گزارا۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنا، کیا وہ ایک گندے پانی کی بوند نہیں تھا جو ٹپکائی گئی؟ ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پھر وہ جمع ہوا خون بنا،
اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا اور سنوارا. فجعل منہ الزوجین، پھر اسی بوند سے اللہ نے جوڑے بنائے، الذکر والانثی، مذکر بھی اور مؤنث بھی. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو کیا وہ اللہ جس کی قدرت کا یہ عالم ہے وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر لے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر میں سے یہ ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی پروسیس سے اور ایک ہی بوند سے مرد بھی پیدا کرتا ہے، عورتیں بھی پیدا کرتا ہے، جبکہ وہ دونوں جو ہیں وہ ان کے درمیان فرق صرف داڑھی مونچھ کا یا ایک آدھ عضو کا نہیں ہے. انسان کے وہ حصے جو بظاہر ایک جیسے دکھتے ہیں، آپ اس کو کروموسومز کے نقطہ نگاہ سے دیکھیں گے تو وہ بھی آپ کو ایک جیسے معلوم نہیں ہوں گے کہ مرد اور عورت کے، یعنی مرد کے بھی ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں، عورت کے بھی ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں، اور ارینجمنٹ بھی یہی ہے کہ ایک انگوٹھا ہے اور پھر 4 اس کے ساتھ انگلیاں ہیں. لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں گے غور سے تو معلوم ہوگا کہ وہ ہاتھ بھی ایک جیسا نہیں ہے. جیسے کوئی ایک ٹیبل ہو، وہ لکڑی کی بنی ہوئی ہو، ہارڈ لکڑی کی ہو، پھر ویسی ہی ایک ٹیبل جو ہے وہ نرم لکڑی کی ہو، ویسی ہی ایک ٹیبل جو ہے وہ چپ بورڈ کی بنی ہوئی ہو، ویسی ہی ایک میز جو ہے وہ لوہے کی بنی ہوئی ہو، ویسی ہی ایک میز جو ہے وہ فائبر گلاس کی بنی ہوئی ہو. آپ ان پر ایک جیسا پینٹ کر دیں، دکھیں گی تو ایک جیسی، دکھنے کے علاوہ اور کوئی چیز ان کی مشترک نہیں ہوگی. آپ ان کو بجا کے دیکھیں گے تو ان کی ساؤنڈ مختلف ہوگی، آپ انہیں جلائیں گے تو ان کا بیہیویئر مختلف ہوگا، ان کی یعنی ٹینسائل اسٹرینتھ اور کرشنگ اسٹرینتھ وہ سب چیزیں جو ہیں وہ ان کی ایک دوسرے سے مختلف ہوں گی. اسی طرح انسان کا معاملہ ہے کہ انسان کے جسم کے وہ حصے جو مرد اور عورت میں مشترک دکھتے ہیں، ایک جیسے دکھتے ہیں، حقیقتاً وہ بھی ایک جیسے نہیں ہیں. اب وہ فرق کہاں ہے مرد اور عورت کے درمیان؟ قرآن مجید ہماری سورس ہے، دینی نقطہ نگاہ سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہماری سورس ہیں. تو وہ ڈفرنس کہاں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید پڑھانے کے لیے جا رہے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ عید کھلے میدان میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، تو عورتوں کو بھی ترغیب دلائی جاتی ہے، اس لیے کہ مسجد میں ہر حالت میں عورت نہیں آ سکتی، تو لہذا کھلے میدان میں ان کے لیے ایک انکلوژر بنایا جاتا ہے تاکہ وہ عورتیں کہ جو عام حالات میں مسجد میں نہیں آ سکتی وہ بھی اس دعا میں شریک ہو سکیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مصلی تھا اس تک آتے ہوئے عورتوں کے انکلوژر کے پاس سے گزر کے آنا پڑتا تھا. تو نماز پڑھانے کے لیے جاتے ہوئے یا نماز پڑھا کر واپس آتے ہوئے جب آپ عورتوں کے انکلوژر کے پاس سے گزرے تو آپ نے ان سے کہا، یا معاشر النساء، اے عورتوں، تصدقنا، تم صدقہ کیا کرو، اس لیے کہ میں تمہیں جہنم میں زیادہ جلتا ہوا دیکھتا ہوں. تو عورتوں نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم بہت زیادہ لان تان کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی بہت زیادہ ناشکریاں ہو. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ تم دین اور عقل میں ناقص ہو. وہ عورتیں بھی چپ رہنے والی نہیں تھی، انہوں نے کہا کہ وہ کیوں، وہ کیسے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دیکھتی نہیں ہو کہ ہر ماہ سرٹن ایام میں تم نماز نہیں پڑھ سکتی اور تمہیں روزے قضا کرنے پڑتے ہیں، یہ تمہارے دین کا نقص ہے. اور دوسرا فرمایا کہ تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری گواہی کو مرد کی نصف گواہی کے برابر قرار دیا ہے. وہ آیت الدین کے اندر جو آیا تھا کہ جو بھی تمہارے لین دین کے معاملات ہیں ان پر 2 مردوں کو گواہ بنایا کرو، اور اگر 2 مرد میسر نہ ہوں تو پھر 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بناؤ کہ اگر ان میں سے کوئی ایک عورت بھٹک جائے تو دوسری اسے یاد کرا دے کہ نہیں، بات یوں نہیں، بات یوں تھی. اب عقل کیا چیز ہے؟ عقل عین کاف لام کا مادہ آتا ہے باندھنے کے لیے. تو انسان کی اللہ تعالیٰ نے 2 فیکلٹیز رکھی ہیں. یہ کون بول رہا ہے جی؟ گفتگو نہ کریں. کہ 2 فیکلٹیز اللہ تعالیٰ نے انسان کی رکھی ہے. ایک انسان کی فیکلٹی ہے جس سے انسان موو کرتا ہے، انسان کا جذبہ، موومنٹ ہمیشہ جذبے سے ہوتی ہے. ساتھ ہی ایک اور فیکلٹی ہے کہ جو جذبات کو بریک لگاتی ہے. جیسے گاڑی میں ایکسلریٹر اور بریک ہوتی ہے، ایسے ہی انسان کی شخصیت کے اندر جو جذبہ ہے، جو موومنٹ ہے، وہ جذبات کے تحت ہوتی ہے اور ان پر کنٹرول جو ہے وہ عقل کے تحت ہوتا ہے. تو انسان کی وہ فیکلٹی جس سے انسان اپنے جذبات کو بریک لگاتا ہے وہ عقل ہے. تو اب
جو فرق ہے مرد و عورت کے درمیان اس حدیث کے مطابق کہ نمایاں فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو اپنے جذبات کے ایکسپریشن پر عورت کے مقابلے میں زیادہ کنٹرول عطا کیا ہے، جبکہ عورت جو ہے وہ اپنے ایکسپریشنز کے اندر بہت بلنٹ ہے۔ پھر جب جذبات کے اندر آتے ہیں تو مرد کے جذبات میں سر فہرست جو ہے سورہ آل عمران کی اس آیت کے مطابق سر فہرست جو ہے وہ عورت کی خواہش ہے، یعنی انسان کا جنسی جذبہ جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ اسے چلانے والا ہے، اس لیے کہ اس آیہ مبارکہ میں زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ، ایک ترتیب بیان کی گئی ہے کہ مردوں کے لیے پرکشش بنائی گئی ہیں ان کی خواہشات کی محبتیں جو انہیں لاحق ہیں عورتوں سے، بیٹوں سے، سونے اور چاندی کے ڈھیروں یعنی بینک بیلنس سے، اور عمدہ نسل کی سواری برانڈڈ رائڈ سے، اور آخری عمر میں جا کر کھیتی اور مویشی۔ تو انسان کی بالکل ٹرو پکچر ہے وہ کہ مرد کی سب سے زیادہ موومنٹس جو ہیں اگر ہمیں سے ہر شخص تجزیہ کرے دیانتداری کے ساتھ تو وومن اورینٹڈ ہوتی ہیں۔ تو پھر جذبات میں سر فہرست مرد کے اندر وہ ہے، اور عورت کا اور مرد کا پہلا فرق یہ ہے کہ اس میں جذبات کا پلڑا بھاری ہے، اور مرد کے اندر عقل کا پردہ، ان کو بریک لگانے کا پلڑا جو ہے بھاری ہے۔ ہیں دونوں چیزیں دونوں کے اندر، عورت میں عقل بھی ہے جذبات بھی ہیں، مرد میں عقل بھی ہے جذبات بھی ہیں۔ عورت کے اندر جذبات کا پلڑا بھاری ہے، یعنی خواہ وہ 0.1% کا ہی فرق ہو، لیکن بہرحال آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ فرق ہے، اور مرد کے اندر جو ہے وہ عقل کا پردہ جو پل رہا ہے وہ بھاری ہے۔ اب قیامت کے دن عورت کی دو چینجز بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جو اس کا سب سے بڑا جذبہ ہے، نمایاں جذبہ ہے کہ وہ عورت اپنے بچے کو کبھی نہیں بھولتی۔ اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ویسٹ میں جہاں مرد بھی کام کرتے ہیں سب کے سب، اور عورتوں بھی تقریباً سبھی کام کرتی ہیں، اور اولاد جو ہے وہ دونوں کی شمار ہوتی ہے، لیکن مرد جب اپنے کام کے لیے نکل جاتا ہے گھر سے تو وہ اپنے بیوی بچوں کو بالکل بھول جاتا ہے بائی نیچر، جبکہ عورت جب کام پہ نکلتی ہے تو وہ اپنے بچے کو کبھی نہیں بھولتی۔ وہ اپنی جاب پر بچے کے بارے میں فکر مند رہتی ہے کہ پتہ نہیں بیبی سیٹر نے اس کو دودھ پلایا نہیں پلایا، اس کا نیپی چینج کیا نہیں کیا، ایسا کام وہ کیا کہ نہیں کیا، پانی پلایا کہ نہیں پلایا، اور جب جب اسے وقت ملتا ہے تو وہ کال کر کے پوچھتی رہتی ہے کہ یہ سارے کام ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ قیامت کا دن اتنا ہاریبل ہوگا کہ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اور مرد اس کی سب سے نمایاں خوبی کیا ہے کہ اسے اپنے جذبات کے اظہار پر کنٹرول ہے۔ اس کے لیے کیا فرمایا؟ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم مردوں کو دیکھو گے نشے کی حالت میں۔ نشے میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کے ہائر سینٹرز جو ہے وہ سپریس ہو جاتے ہیں جو جذبات کو کنٹرول کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اس کے لوور سینٹرز جو ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور جذبات جو ہیں وہ نمایاں ہو جاتے ہیں۔ کھانے پہ آئے تو کھاتا چلا جائے، پینے پہ آئے تو پیتا چلا جائے، سیکس کا جذبہ ابھرے تو بیوی اور بہن میں تمیز نہ کر سکے، غصہ آئے تو غصے میں جو مرضی کر ڈالے۔ یہ کیا ہے؟ یعنی جذبات پر جو عقل کا کنٹرول ہے وہ لوز ہو جاتا ہے۔ تو اس کی صفت بیان فرمائی وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم لوگوں کو مردوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اصل میں اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بحث کرتے ہیں اور پیروی کرتے ہیں ہر سرکش شیطان کی۔ کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر، حالانکہ شیطان کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو کوئی بھی اس سے دوستی کرے گا تو شیطان تو اسے گمراہ ہی کرے گا اور اسے ڈائریکٹ کرے گا دہکتے ہوئے عذاب کی طرف۔ یعنی نسل انسانی کو مٹی سے پیدا کیا، اور ہر انڈیویجول کا اوریجن کیا ہے؟ گندے پانی کی بوند۔ ثم من علقۃ،
پھر خون کے لوتھڑے سے، ثم من مضغۃ، پھر بوٹی سے، مخلقۃ وغیر مخلقۃ، جو فارمڈ ہے اور ان فارمڈ ہے، لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم ظاہر کریں تم پر اپنی قدرت، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، اور ہم تمہیں ٹھہراتے ہیں ماؤں کے پیٹوں میں جیسے چاہیں، اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت معین تک، ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر ہم نکالتے ہیں تمہیں ایک بچے کی صورت میں، ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، اور پھر تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی کو، وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّىٰ، اور کچھ تم میں سے پہلے مر جاتے ہیں، وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور پھر تم میں سے بدترین عمر تک پہنچتے ہیں، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ معلوم نہ ہو، وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تم دیکھتے ہو زمین کو کہ وہ سوکھی پڑی ہوتی ہے، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، پھر جب اس پر ہم پانی نازل کرتے ہیں تو وہ لہلہا اٹھتی ہے اور پھر پھولنے لگتی ہے، وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور اگاتی ہے ہر قسم کی خوشنما نباتات، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ سب اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی ذات برحق ہے، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور یہ کہ وہی مردوں کو زندہ کرے گا، وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور یہ کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، اور یہ کہ قیامت تو آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اللہ تعالیٰ اٹھائے گا دوبارہ جو بھی ہیں قبروں میں ان کو، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر کتاب منیر کے، واضح روشن کتاب کے، یعنی لیول جو ہے علم کے، ان میں سب سے پہلا لیول جو ہے وہ انسان کی عقل کا لیول ہے، کامن سینس کا لیول ہے، اور پھر آخری کیا ہے کہ واضح اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب یا وحی کی روشنی میں وہ آرگو کر سکتا ہے، اس کے پاس نہ کامن سینس کی کوئی بات ہوتی ہے پروڈیوس کرنے کے لیے اللہ کے مقابلے میں، اور نہ عقل کی بات ہوتی ہے، اور نہ ہی کوئی وحی کی روشنی میں وہ بات کر رہا ہوتا ہے۔ ثانیہ اطفیہ لیضل عن سبیل اللہ، اکڑے ہوئے اپنی گردنوں کو تاکہ وہ گمراہ کریں اللہ کے راستے سے لوگوں کو، لہو فی الدنیا خزی، ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہے، وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور قیامت کے دن ہم اس کو جلنے کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، کہا جائے گا یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو تم نے آگے بھیجے تھے، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر زیادتی کرنے والا نہیں ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو